بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سید فواز زیدی آپ سے مخاطب ہے، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ انتخابات کے بعد اب اسمبلیوں کے اجلاس بلائے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا اور آج سندھ اسمبلی کا اولین اجلاس طلب کیا گیا تھا۔ اسپیکر آغا سراج درانی کی صدارت میں اسمبلی کا آج پہلا اجلاس تھا جس میں معزز اراکین سندھ اسمبلی نے حلف اٹھایا ہے۔ تقریباً 168 کا ایوان ہے، جس میں سے 145 ارکان آج موجود تھے اسمبلی میں، انہوں نے حلف اٹھایا ہے۔ لیکن جماعت اسلامی، جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹ امیدوار تھے اور جی ڈی اے کے ارکان، چونکہ یہ اپوزیشن میں ہیں، ان ارکان نے آج یہاں پر حلف نہیں اٹھایا ہے۔ آج صبح سے ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت زیادہ ٹینشن تھی کراچی میں، چونکہ اپوزیشن جماعتوں نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ ہم اس مینڈیٹ کو نہیں مانتے، ہمارے مینڈیٹ کے اوپر چوری کی گئی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے احتجاج پلان کیا ہوا تھا۔ راشد سومرو صاحب کی قیادت میں جے یو آئی کا قافلہ اندرون سندھ سے آج پہنچا تھا جب کراچی ٹول پلازا پہ، تو ان کو روکنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے وہاں پر دھرنا دیا۔ موٹر وے M9 کو انہوں نے بند کیا۔ اسی طرح کچھ لوگ کارساز پر پہنچے، کارساز سے وہ لوگ جانا چاہ رہے تھے براستہ شارع فیصل سندھ اسمبلی، تو پولیس نے ان کو کارساز پر روکنے کی کوشش کی۔ نرسری کا برج بہت زیادہ آج متاثر رہا، شارع قائدین اور شارع فیصل پر بہت زیادہ ٹریفک جام بھی دیکھنے میں رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ پریس کلب کے اوپر بھی آج بہت زیادہ احتجاج دیکھنے میں آیا، احتجاجی صورتحال دیکھنے میں آئی۔ جی ڈی اے کے جو کارکنان پریس کلب پہنچے، وہاں سے انہوں نے کوشش کی کہ وہ کسی طریقے سے سندھ اسمبلی پہنچے، لیکن وہ بھی وہاں پر نہیں پہنچ سکے، اور حلف برداری کی تقریب جو آج تھی سندھ اسمبلی میں اولین اجلاس میں، ارکان نے آج حلف اٹھا لیا ہے۔ کچھ چیزیں نئی دیکھنے میں آ رہی ہیں اس دفعہ سندھ اسمبلی میں، جیسے کہ 61 نئے ارکان اس دفعہ، 61 نئے چہرے، 168 میں سے 61 نئے چہرے اس دفعہ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں آپ کو دیکھنے میں ملیں گے، اس دفعہ کی سندھ اسمبلی میں دیکھنے کو ملیں گے، جس میں سے 24 کے قریب متحدہ قومی موومنٹ کے نئے ارکان ہیں، 36 ان کی اسٹرینتھ بنتی ہے، ریزرو سیٹس کو اور خواتین کی ملا کے 28 انہوں نے سیٹیں حاصل کی ہیں صوبائی اسمبلی میں، لیکن 36 ارکان میں تھے۔ متحدہ قومی موومنٹ کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ گو کہ نعرہ لگایا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ چنو نئی سوچ کو، لیکن نئی سوچ متحدہ قومی موومنٹ کے اوپر یہ والا نعرہ جو ہے وہ غالب نظر آیا، اسی وجہ سے انہوں نے ینگ قیادت کو، ینگ بلڈ کو موقع دیا کہ وہ آئیں اور اسمبلی میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ بڑی اچھی سوچ ہے۔ ویسے 9 پی ٹی آئی کے اراکین تھے جو آزاد اراکین ہیں، وہ بھی پہلی دفعہ اس اسمبلی کا حصہ بننے جا رہے ہیں، تو 13 اراکین اسمبلی ہیں، جس میں سے جماعت اسلامی کے اراکین ہیں، ایک سیٹ ان کے پاس ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب کا، چونکہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا اس وجہ سے ان کا نام آج اسمبلی اجلاس میں نہیں تھا، اراکین میں نہیں تھا، لیکن ایک جماعت اسلامی کا رکن ہے جس نے حلف نہیں اٹھایا، جی ڈی اے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے جو 9 اراکین ہیں انہوں نے حلف نہیں اٹھایا۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 61 نئے چہرے تو اس اسمبلی میں آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرانے چہرے بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے، جیسے قائم علی شاہ صاحب ہیں، وہ 8ویں دفعہ، مسلسل 8ویں دفعہ سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں۔ اسی طرح نادر مکسی صاحب، وہ تو ریس میں مصروف ہیں لیکن اس وجہ سے وہ حلف نہیں اٹھا سکے، لیکن 8ویں مرتبہ نادر مکسی صاحب بھی اس دفعہ صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں، اور نثار کھوڑو صاحب بھی 8ویں مرتبہ سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں۔ آغا سراج درانی جو اس وقت اسپیکر بھی ہیں، آغا سراج درانی 7ویں مرتبہ اس دفعہ سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں۔ جب مراد علی شاہ صاحب کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ زیادہ تر جو اطلاعات ہیں وہ مراد علی شاہ صاحب کے ہی وزیر اعلیٰ سندھ بننے کی ہیں، تو یہی ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس نے گزشتہ روز ہی مراد علی شاہ صاحب کو وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کر دیا تھا، تو ایک بار پھر تیسری دفعہ مراد علی شاہ صاحب وزارت اعلیٰ کی کرسی سنبھالنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کل قائد ایوان کا انتخاب بھی ہونا ہے سندھ اسمبلی میں، اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا بھی انتخاب ہونا ہے۔ کل کی ہی جو اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس میں اسپیکر کے لیے نامزد کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اویس شاہ صاحب کو، اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے نوید اینتھنی کو نامزد کیا گیا۔ آج جب مراد علی شاہ صاحب آ رہے تھے اسمبلی اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے، تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تھی، مختصر گفتگو کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کتنی سیٹیں ملیں گی، 84 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی نے حاصل کی ہیں اس دفعہ، 2/3 میجورٹی انہوں نے حاصل کی ہے، اور ان کی مجموعی سیٹیں اگر جو اقلیتوں کی سیٹیں ہیں، خواتین کی مخصوص نشستیں ملا کر، تو 116 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں۔ اس پر بھی مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، اور توقعات سے
5 سے 10 سیٹیں کم ہمیں ملی ہیں، تو میں ثابت کروں گا کہ کہاں کہاں ہمیں 5 سے 10 سیٹیں کم ملی ہیں، یہ میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ اور مراد علی شاہ صاحب نے جو احتجاج کرنے والے جی ڈی اے کے یا جے یو آئی کے یا پھر جماعت اسلامی کے یا پاکستان تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹس کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ لوگ احتجاج کریں گے باہر، اور ہم لوگ اسمبلی کے اندر حلف لے رہے ہوں گے۔